آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 152 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنگ احد میں پہل اللہ کی جو زبردست مدد نازل ہوئی اور اس کے نتیجے میں کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ دم دبا کر بھاگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر 50 تیر اندازوں کو جو مقرر کیا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی کہ کسی بھی شکل میں جب تک میرا حکم نہ آئے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ اب جب فتح ہو گئی، مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے، تو اس دستے نے بھی سوچا کہ اب اینڈ ہو گیا ہے، لڑائی ختم ہو گئی، اب یہاں ٹھہرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ تو بعض نے یہ کہا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر حکم نہ آ جائے اس وقت تک یہاں سے نہیں جانا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر درست اور صحیح سوچ رہے تھے، اور زیادہ سوچ ان کی ہی اچھی تھی، درست تھی، جو اس انتظار میں تھے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی آرڈر نہ آ جائے اس وقت تک اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب اس جگہ کو چھوڑنے کا نقصان یہ ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اس واقعے کو بطور احسان اور اس واقعے سے جو اسباق ملتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے آج کے اس سبق میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صدق سچ کر دیا کم تمہارے لیے اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ، تم سے جو وعدہ کیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، وہ بلا شبہ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ اذ جب تحسونہم تحسو حسا یحسو کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا اور شدید ضربے لگانا، نقصان پہنچانا، اور اسی سے اردو میں ہم جو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تہس نہس کرنا، ٹھیک ہے۔ اذ جب تحسونہم جب تم تہس نہس کر رہے تھے ان کو بِإِذْنِهِ اس اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، یہ طاقت تمہیں اللہ نے دی تھی، ورنہ وہ تو تعداد میں بہت زیادہ تھے، تمہاری تعداد تو ویسے ہی گھٹ گئی تھی، کم ہو گئی تھی، 1000 نکلے تھے، 300 وہاں سے نکل گئے اور پیچھے 700 رہ گئے، تو اللہ کے حکم سے تم انہیں تہس نہس کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم نے ہمت ہار دی، حتیٰ یہاں تک کہ یعنی اس وقت تک اللہ کی مدد رہی، تم کاٹتے رہے، تم ان کو چن چن کر مارتے رہے، دشمن کی جڑ کاٹ رہے تھے، اللہ اپنا وعدہ پورا کیے ہوئے تھا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم نے ہمت ہار دی، وتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے فی الامر معاملے میں، حکم بھی کہہ سکتے ہیں، امر حکم کو کہا جاتا ہے، فی الامر حکم میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، تو تم نے اس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، ہمت ہار دی اور اس حکم کو پورا نہیں کیا، اس میں تنازع کھڑا کر دیا، جھگڑا کھڑا کر دیا۔ وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد اس کے ما اراکم کہ جو چیز دکھائی گئی تمہیں، ما تحبون جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت سمیٹتے ہوئے لوگ جو ہے ان کو دکھائے، لوگ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو ان کے دل میں بھی یہ بات آئی، چونکہ یہ دنیا حلوۃ خضرۃ میٹھی بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے، لوگ اس کی طرف جو ہے دوڑ کر جاتے ہیں، تو وہ دکھائی تمہیں، تو اس کے ساتھ ہی تم نے کیا کر دی، نافرمانی کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے حکم کو سائڈ پر کر دیا اور مال سمیٹنے کے لیے پہنچ گئے۔ منکم تم میں سے من یرید الدنیا کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، ومنکم اور تم میں سے من یرید الآخرہ کچھ وہ تھے جو آخرت
چاہتے تھے۔ جو دنیا چاہتے تھے انہوں نے درے کو چھوڑنا مناسب سمجھا، اور جو آخرت چاہتے تھے وہ درے پر قائم رہے اور وہیں پر کٹ گئے، شہید ہو گئے۔ ثم پھر صرفکم عنہم، اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا، یعنی دشمن کے مقابلے میں جو تمہارا غلبہ تھا، جو تمہارا دشمن کے اوپر روب پڑا ہوا تھا، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہیں وہ آزمائے، آزمائش میں ڈالے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عفا عنکم، اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ واقعہ ہو گیا، واقعے میں تمہاری آزمائش بھی ہوگی، تمہیں بہت ساری نصیحتیں اور سبق حاصل ہو گئے، اللہ نے بعد میں تمہیں معاف بھی کر دیا۔ واللہ، اور اللہ ذو فضل، بڑے فضل والا ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، صدقکم اللہ، سچا کر دیا اللہ نے تمہارے ساتھ، تم سے، وعدہ، اپنا وعدہ، اذ، جب، تحسونہم بإذنہ، جب تم انہیں اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یعنی چن چن کر مارنا، تہس نہس کرنا، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فشلتم، جب تم نے ہمت ہار دی، تم پھسل گئے، وتنازعتم، اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر، حکم میں، حکم کے بارے میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس کے بارے میں تم جھگڑنے لگے، کچھ کہتے نہیں رکو یہاں، اور کچھ کہتے اب رکنے کی ضرورت نہیں۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے، یعنی مال غنیمت۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، عفا عنکم، اس نے تمہیں معاف کر دیا، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں بہت اہم اسباق اللہ رب العالمین نے اہل احد کو اور بعد میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو دیے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین ہر صورت اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے، اور اس وعدے کو پورا ہونے کے لیے کچھ اہل ایمان کو بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ رول پلے کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، فرشتوں کو اتارا ہوا ہے، کافر کٹے پڑے ہیں، فرشتے موجود ہیں، لیکن جب تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو اللہ کی مدد ختم ہو گئی۔ اللہ کی مدد کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اور یہ سورہ انفال کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے، آگے ہم چل کر پڑھیں گے، میں بس اشارہ کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو کفر کے مقابلے میں آتے ہوئے تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ آپس کے اختلاف سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، کہ جب تم آپس میں اختلاف سے بچو گے نا تو تمہارا روب رہے گا، اور اگر اختلاف کے اندر پڑ جاؤ گے تو تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو بھائیو، اصل چیز اختلاف سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ امیر کے حکم کی اطاعت کی جائے، جو ذمہ دار ہے اس کے حکم کو منو انفالو کیا جائے، جس طرح سے اس نے کہا ہے اسی طرح سے، کیونکہ جو لڑائی کی کہہ لیں کہ صورتحال کو وہ سمجھ رہا ہے جو کمانڈ کر رہا ہے، تو دوسرا جو لڑنے والا سپاہی ہے، جو کہہ لیں کہ فوجی ہے، وہ اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، صورتحال کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلاننگ کی تھی اور جو درے پر مقرر کیے تھے اس دستہ کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بصیرت کے ساتھ اور پھر وحی کی روشنی میں یہ سارا کچھ کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو بولتے نہیں،
تو وہی کی روشنی میں یہ سب کچھ ہوا تھا، اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ ہماری لاشوں کو، ہمارے جسم کو اگر پرندے بھی نوچ رہے ہوں تو تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بعض اوقات صرف ایک بات، بندہ کہتا ہے نا میں تو ایک نہیں منی نا، اور میرے کو تو صرف ایک نہیں منی گئی، یا میں نے صرف ایک بات نہیں مانی۔ محترم بھائیو، بعض اوقات صرف ایک بات نہ ماننے سے بھی کیا ہوتا ہے، ایسا نقصان ہو جاتا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی، یعنی اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے صرف ایک بات نہ ماننے سے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ہم اس کو ایک بات نہ ماننے کو کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی خیال کرتے ہیں، کوئی غلطی ہوئی ہے نا، ایڈا بڑا نوٹس۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے نوٹس لیا کہ نہیں لیا؟ ایک بات نہیں مانی، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہوں، اللہ کی سب کیا ہے؟ مخلوق ہیں۔ اللہ اپنے مخلوق سے بات کر سکتا ہے بالکل ایسے جیسے باپ اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے، جس طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، جس طرح سے پیار محبت اور شفقت سے سمجھاتا ہے، تو بالکل اللہ کے احکامات بالکل ایسے ہی ہیں۔ بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے احکامات کو ایک زبردست جو ہے وہ کہہ لیں کہ تعبیر دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نازل شدہ کلام ہے نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے حکمرانوں کے احکامات ہوتے ہیں عوام کی طرف۔ حکمرانوں کے احکامات ہوتے ہیں کس کی طرف؟ عوام کی طرف۔ اب حکمرانوں کے جو احکامات جو عوام کی طرف ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس میں صرف خوشخبریاں ہوتی ہیں، اس میں صرف میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کے اندر ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، سخت باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ یہ احکامات، یہ قرآن کی آیات کیا ہیں؟ ایسے ہی ہے جیسے حکمرانوں کے آرڈر کس کی طرف ہوتے ہیں؟ عوام کی طرف ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی زبردست تعبیر ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ تو چونکہ ہم بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اس میں معاذ اللہ صحابہ کی گستاخی کا کوئی پہلو نکل رہا ہے، کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تم میں سے کچھ دنیا کے طلبگار تھے، کچھ آخرت کے طلبگار تھے۔ بھئی یہ اللہ اپنے بندوں سے کلام کر رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ جیسے حکمران عوام کو آرڈر کرتے ہیں اور ان کو تنبیہ کرتے ہیں، ایسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو تنبیہ کر دی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس اعتبار سے محترم بھائیو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور معاملات کی جو نزاکت ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جھگڑا، فساد، الجھنا، اختلاف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مدد بھی اٹھ جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اختلافات کی وجہ سے، جھگڑنوں کی وجہ سے، اور نافرمانی کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں کی وجہ سے بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مدد چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دفعہ کا گھر سے نکلے، باہر جو ہے وہ دو شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر جب نکلے تھے تو اس ارادے سے نکلے تھے کہ میں لیلۃ القدر کے بارے میں لوگوں کو بتا دوں کہ لیلۃ القدر کون سی ہے۔ یعنی وہ طاق راتوں میں سے ہم تو تلاش کرتے ہیں نا، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27، 29، تو ہم ان کو طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریکٹ جو ہے وہ رات وہ بتانے کے لیے نکلے تھے کہ وہ فلاں رات ہے، مثلا وہ 25 کی ہو سکتی ہے، وہ 27 کی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے نکلے تھے، لیکن آگے دو بندوں کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ذہن سے وہ بات ہی نکل گئی ہے اس جھگڑے کی وجہ سے۔ یعنی آپس کے اندر جھگڑے اتنا نقصان کرتے ہیں، سمجھ آ رہی بات کی؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مدد جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے گھروں میں نازل ہو، اللہ کی مدد میدانوں میں نازل ہو، اللہ کی مدد ہمارے کاروبار میں نازل ہو، اللہ کی مدد ہماری ہر قدم پر نازل ہو، تو پھر محترم بھائیو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ آج کہتے ہیں نا کہ آج ہماری تربیت نہیں ہو رہی، مساجد کے اندر جاتے ہیں تو وہ سکون نہیں ملتا، ممبروں پر کھڑے احباب کے باتوں کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا، دیندار لوگوں کی باتوں کو دیکھ کر سن کر جو ہے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو محترم بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ اختلافات تھوڑے ہیں۔ کسی ایک کو پکڑ کر دیکھ لو، کسی ایک کو چھیڑ کر دیکھ لو، کتنے اختلافات آپ کو سنائے گا، بلکہ باتیں کرتے کرتے دوسروں کو سب کو کافر کر جائے گا۔ یہ صورتحال ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ کی مدد تب اترے گی جب ہم محترم بھائیوں قرآن و سنت پر ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر کھڑے ہوں گے اور اختلافات سے بچیں گے۔
جس قدر اختلافات سے بچیں گے، جس قدر جھگڑوں سے بچیں گے، اسی قدر محترم بھائیوں ہمارے اوپر اللہ کی مدد نازل ہوگی، گھروں میں بھی نازل ہوگی اور اس طرح سے میدانوں میں بھی انشاءاللہ نازل ہوگی۔ تو پہلی چیز، اور اگر دوسری چیز محترم بھائیوں دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، اور اسی طرح سے دنیا کی جو محبت ہے، مال کی جو محبت ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے اوپر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے۔ واللہ ما اخشى علیکم الفقر، تمہارے اوپر فقر کا، محتاجی کا مجھے خطرہ نہیں ہے۔ ولکنی اخشى علیکم، لیکن مجھے خطرہ ہے تمہارے اوپر، ان تبسط الدنیا، کہ تمہارے اوپر دنیا وسیع کر دی جائے گی، دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے گی، ہاں جی، اتنی دنیا کہ تم صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ مال دنیا کے اندر ہی گھومتے پھرتے رہو گے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ دنیا، اس کے اندر تم ہرس کرو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، پھر یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی۔ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، پھر یہ دنیا تمہیں ایسے ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دی۔ تو محترم بھائیو، دنیا کا میں یہ نہیں کہتا کہ ضرورتیں پوری نہ کریں، ضرورتیں پوری کرنی چاہیے، ضرورتیں پوری ہوتی بھی ہیں، ہو جاتی ہیں، ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور خواہشات وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے آپ کو جب ضرورتوں تک رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا سے ہم اور دنیا کے اندر رہنے کی مثال محترم بھائیوں وہ اس طرح سے ہے جیسے کشتی پانی کے اندر رہتی ہے۔ دیکھیں دنیا ہے نا، ہم اس سے بچ بھی نہیں سکتے، اس کے اندر رہنا بھی ہے، تو رہنا کیسے ہے؟ جیسے کشتی پانی کے اندر رہتی ہے، اوپر رہتی ہے جب تک کشتی پانی کے اندر رہتی ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کشتی ڈوب جاتی ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ پانی کے اندر کشتی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، منزل پر پہنچ جائے گی، اور اگر پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ دنیا کے اندر رہیں، ضرورتیں پوری کریں، دنیا کی محبت کو دل میں نہ لائیں، ورنہ ڈوب جائیں گے، کنارہ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا کی محبت جو کہ آخرت میں رکاوٹ بن جائے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری اور اسی طرح سے جو قرآن و سنت کا منہج ہے اس پر ہمیں قائم دائم رکھے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے۔